نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اہم ترین عبادت اور قرب الہی پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف سفر میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف روز قیامت کی نجات ہے۔ درود شریف جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود شریف برکتوں کی برسات ہے۔ درود شریف خزانوں کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت بھیجنے کے عمل میں شامل ہونا ہے۔ دین اسلام کے تمام احکام کی بنیاد یسر و سہولت اور سادگی و بے تکلفی ہے، کیوں شریعت کا دائرہ حکومت تمام جہاں کے بحر و بر، شہری دیہاتی آبادیوں پر حاوی ہے۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی جس طرح شہریوں پر عائد ہے، اس طرح دیہاتیوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ناخواندہ حضرات پر بھی ہے۔ اس لیے جو احکام اس حد تک عام ہوں، ان کے متعلق رحمت و حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں جدید آلات پر موقوف نہ رکھا جائے، تاکہ ہر خاص و عام انہیں بآسانی سر انجام دے سکے۔ اس ضروری تمہید کے بعد نماز پڑھتے وقت قبلہ کے متعلق بھی شریعت نے آسان اور سادہ طریقہ ہی اختیار فرمایا ہے، جسے ہر شہری اور دیہاتی بسہولت عمل میں لا سکے۔ سمت قبلہ کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز کے وقت تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ اس آیت کریمہ میں بیت اللہ کی بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ بیت اللہ سے زیادہ وسیع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ کے متعلق شریعت نے تنگی کی بجائے وسعت کو پیش نظر رکھا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد حرام کے بعد سب سے پہلی مسجد جو اسلام میں بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جبکہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پھر جب تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں تو اس کی خبر لے کر مسجد قباء میں ایک صحابی اس وقت پہنچے جب صبح ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوران نماز ہی تحویل قبلہ کی خبر دی تو امام اور پوری جماعت بیت اللہ کی جانب پھر گئی۔ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ان حضرات کی اس فعل کی تصویب فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ حالت نماز میں اہل قباء نے جو سمت قبلہ اختیار کی، اس میں اس قسم کے آلات کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ظن غالب کے مطابق تحری کوشش کر کے سمت قبلہ کو اختیار کیا۔ نماز کے بعد بھی انہوں نے اس ظن و تخمینہ کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ہر صوبے میں مساجد تعمیر ہوئی اور عمال حکومت نے اس سلسلہ میں کسی قسم کے آلات سمت قبلہ کی تعیین کے لیے استعمال نہیں کیے، بلکہ اس کی تعیین و تحری تخمینہ سے کی گئی۔ بلکہ فقہائے محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی صراحت کے مطابق اگر کوئی بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے عین قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، جبکہ دوسروں کے لیے عین قبلہ کی بجائے جہت قبلہ ضروری ہے، اور جہت قبلہ کی تعیین بھی سادہ طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے دوسری شمالی علاقوں کے لیے ارشاد نبوی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ عرف عام میں قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، جو مسجد الحرام مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے، اور مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ امت کی اجتماعیت اور وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے شعائر اور علامات ہیں جس میں کوئی اختلاف اور امت کے مختلف طبقات کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔
جو ان کو ایک قدر مشترک پر متحد رکھے اور جو ان کی شناخت بن جائے۔ ان علامات اور شعائر میں سے ایک قبلہ ہے جو امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے باعث ہے۔ کعبہ، یہ نام کعبہ کی تعقیب یعنی مربع ہونے کی وجہ سے پڑ گیا۔ لغوی اعتبار سے ہر بلند اور مربع عمارت کو کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اس کا پرانا نام بکہ آیا ہے، جس کے معنی توڑ دینے کے ہیں۔ گویا کعبہ کو بکہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ سرکش لوگوں کی گردن توڑ دیتا ہے۔ بعد میں یہی نام شہر مکہ پڑ گیا۔ کعبہ کی تعمیریں، اس کے متعلق آپ سیرت کے سبق نمبر 27 میں پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ کی تعمیر 11 بار ہوئی تھی، جس میں 8 بار قبل اسلام اور 3 مرتبہ بعثت نبی کے بعد مختلف ادوار میں ہوئی۔ قبل از اسلام تعمیر میں یہ نام آتے ہیں: نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت شیس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 قوم عمالقہ، نمبر 6 بنو جرم، نمبر 7 قصی، نمبر 8 قریش بعد از اسلام۔ یہ نام تعمیر کروانے میں شریک ہوئے۔ نمبر 9 عبداللہ ابن زبیر، نمبر 10 حجاج بن یوسف، نمبر 11 سلطان مراد رابع۔ ان تعمیرات میں صرف ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کی گئی تھی۔ گویا پیغمبر نے پیغمبر کی تقلید کی۔ کعبہ سے متعلق ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اسے کسی بھی فرد یا بادشاہ نے ذاتی ملکیت قرار نہیں دیا، بلکہ عرب کے بت پرست اور مشرکین بھی اسے بیت اللہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ ہر قوم اور مذہب میں عبادات کے خاص امتیازی شعائر ہوتے ہیں جن کے بغیر ان کی شناخت مشکل سے ہوتی ہے۔ یہ شعائر اکثر مستقل ہوتے ہیں، چنانچہ اسلام کے بھی کچھ شعائر ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 کوہ صفا و مروہ، نمبر 2 مشعل حرام مزدلفہ میں، نمبر 3 خدا کے نام کی چیزیں اور ان کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے، نمبر 4 خدا کی مقرر کی ہوئی ادب کی چیزیں ان کی عظمت رکھنا، نمبر 5 قربانی کی اونٹ۔ شاعر میں کوہ صفا مروہ کے ساتھ خدا کے نام کی چیزوں میں بیت اللہ بھی شامل ہے، جو اس وقت کم و بیش 1 ارب مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیت المقدس پہلے سے موجود تھا تو دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، جو ہر روز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر امام کی اقتداء میں جس کی تمام حرکات و سکنات کی مقتدی پیروی کرتا ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، بشرطے کہ مقتدی کو کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ ادائیگی نماز سے قبل نیت شرط ہے، اور پھر قبلہ رو ہو کر زبان سے الفاظ ادا کرنا بس یہی ایک اصول ہے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو ایک علیحدہ قبلہ دیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے توحید کا خاص مظہر بنا۔ تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بشر بن براء کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت حضور علیہ السلام اور آپ کی اقتداء میں تمام لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی منادی کرا دی گئی۔ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں، اس لیے قبلہ تبدیل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں یہ تفصیل مذکور بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس ضرور بے ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جیسے آپ پسند کرتے ہیں، پس ابھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔
اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو چکی، لہذا اب اصل مرکز ابراہیمی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، جیسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دونوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ناممکن تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 ضرورتیں ایک ساتھ پیش آ گئی تھیں۔ ملت ابراہیمی کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن مشکل یہ بھی پیش آ رہی تھی کہ بیت اللہ جو اصل مقصود ہے اس سے امتیاز اور اختصاص حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مشرکین اور کفار مکہ بھی کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اس بنا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقام ابراہیم کے سامنے آ جاتے، لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دونوں کی طرف رخ کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ شریف تھا اور اہل کتاب جن کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کی ترجیح تھی، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ مزید یہ کہ مکہ میں اکثر بیشتر اسلام لانے والے لوگ مشرکین مکہ میں سے تھے، اس لیے فی الحقیقت ان کا اس بات میں بڑا کڑا امتحان تھا کہ وہ کس قدر امر الہی اور اتباع سنت رسول کا فراخ دلانہ مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا آبائی قبلہ بیت اللہ چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں، یا پھر اسی آبائی قبلہ پر اڑے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی اور ان کو نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صورتحال اب بالکل ہی بدل چکی تھی۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آزاد اسلامی ریاست مارد وجود میں آ چکی تھی۔ اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا گویا یہود و نصارہ کی عادت سے عادت قبول کر لینے کے مترادف تھا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس فرما لیا تھا کہ اب یہودی کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ مسلمان قبلہ کے معاملے میں ہماری موافقت کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں مخالفت کرتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا تضاد ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہود کی یہ باتیں سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہی ہو، اس لیے بار بار بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہودیوں کی قبلہ سے پھیر دے، کسی اور طرف میرا رخ کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ میں بھی آپ کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں، یہ بات میرے بس سے باہر ہے، میں تو صرف حکم کا پابند ہوں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اسی سے درخواست کیجئے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ فرماتے، اس امید کے ساتھ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کب وہی لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کیا حکم لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمانی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بے ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ نماز کے دوران قبلہ کی تبدیل ہونے پر کیفیت کیا تھی؟ اس میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام اور مقتدی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب اپنی جگہ سے نصف دائرہ شکل میں گھوم گئے اور امام کعبہ کی جانب سے مسجد کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے امام، پھر مرد مقتدی، پھر عورتیں۔ احادیث میں جو لفظ ہیں کہ گھوم گئے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام صفوں کو چیر کر آگے نکلے ہوں، بلکہ یہ ممکن ہے کہ صرف گھومے ہوں نصف دائرہ کی شکل میں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، تحویل قبلہ کی جو کیفیت سویلہ بنت اسلم نے بیان کی ہے وہ ابن ابی حاتم میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ خواتین مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد خواتین کی جگہ آ گئے، اس طرح ہم نے باقی دو رکعتیں بیت اللہ کی جانب منہ کر کے ادا کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس منظر کی تصویر کشی اس انداز سے کرنی ہے کہ امام کے آگے والے حصے سے مقتدی پچھلے حصے میں چلے جائیں، کیونکہ قبلہ رخ ہونے پر بیت المقدس کی جانب پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر امام اپنی جگہ پر کھڑا ہی کھڑا گھوم جائے تو اس کے پیچھے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ چنانچہ جب امام نے جگہ تبدیل کی تو مردوں نے بھی گھوم کر اپنی جگہ تبدیل کی، اور اس طرح عورتوں نے بھی ان سارے مراحل میں دوران نماز زیادہ حرکت کی۔ آیا یہ حرکت یعنی عمل کثیر جائز ہے یا نہیں؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں احتمال ہے کہ یہ نماز میں زیادہ حرکت کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہو، کیونکہ یہ یقینی ہے کہ یہ واقعہ نماز میں بات اور حرکت کرنے کی حرمت سے پہلے کا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مسلط کی بنا پر بہت زیادہ حرکت کو معاف کر دی گیا ہو، یا پھر تحویل قبلہ کے لیے یہ بات خاص ہو، یا ممکن ہے کہ دوران نماز مسلسل قدم نہیں اٹھائے گئے ہوں بلکہ وقفے وقفے سے قدم اٹھائے گئے ہوں۔ واللہ اعلم۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صفوں کو چیر کر پیچھے تشریف لائے اور مرد اپنی جگہ گھوم کر آگے ہوئے اور عورتوں کو ایک جانب سے اگلے حصے سے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی وجوہات و اسباب۔ اول کعبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا۔ دوم، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ سوم، اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ شریف ہوگا، اور اگر تم یعنی امت مسلمہ کعبہ کی طرف منہ یا رخ کر کے نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا، لیکن ان کے قبلہ کو قبلہ نہیں سمجھتے جو ان کے ہاتھوں کا تعمیر کردہ ہے۔ چاروں، کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامی کو ایک مخصوص مرکز عطا فرما دیا گیا جو ان کی عبادات توجہات کا مرجع ہوتا کہ رنگ، نسل، زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کو بلا کر سب ایک متحد قوم بن جائیں، اور دیکھنے والے یہ یقین کر لیں یہ ایک قوم ہے۔ ان سب کا مرکز توجہات ایک ہے، ان کا مقصد حیات ایک ہے۔ علاوہ ازیں کئی وجوہات تھیں جن کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جن کے باعث حضور علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جائے، اور اس لیے چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر آیت کریمہ میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند ہے، اور آپ کی خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا قد نرا ایسی چیز نہیں کہ جیسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا، کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں تو اسی روز صحابہ کرام کو اطلاع مل گئی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، جس روز یہ آیات نازل ہو گئی۔ البتہ قباء میں دوسرے روز یہ اطلاع پہنچ سکی اور اہل قباء بھی بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن ظہر کی نماز انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ صحیحین کی روایت کے مطابق
فجر کی نماز باجماعت ہو رہی تھی کہ مسجد قباء کے باہر کسی شخص نے آ کر نمازیوں کو بلند آواز سے مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کی طرف تبدیل کر دی ہے۔ فجر کے نماز میں بھی امام اور مقتدین نے دوران نماز ہی اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں لکھی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب ہم سے حسد تو کرتے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف انہیں اس روز ہوئی جب ہم نے جمعہ کے دن نماز جمعہ کا آغاز کیا۔ ان کے نزدیک تو سبت کے علاوہ ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں جیسے اس طرح کی اجتماعی عبادت کے لیے مختص کیا جائے۔ دوسری مرتبہ انہیں اس روز اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی اور ان کا حسد شعلہ کی طرح بھڑک اٹھا جب اللہ نے ہمارے لیے تحویل قبلہ کی آیات نازل فرمائی۔ وہ جس بات سے بھٹک گئے تھے اللہ نے ہمیں اس میں راہ راست دکھائی۔ تحویل قبلہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بنی اسماعیل کے جد امجد ہیں کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ دوسرا یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ روایات کے مطابق یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا گھر بنایا تھا جو مرور زمانہ سے معدوم ہو گیا مگر اس کی بنیادیں موجود رہیں۔ اسی بنا پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بنیادوں کا پتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دیا اور حکم ہوا کہ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور سادہ لو مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے اسلام سے برگشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے، مشرکین مکہ اور کفار کعبہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ یہ عظیم واقعہ وہی کی شکل میں نماز کے دوران مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں پیش آیا جو آج کل مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، یعنی دو قبلوں کی مسجد۔ اس میں چند سال قبل تک دو محرابیں تھیں جو دو قبلوں کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ واضح ہو کہ اب مسجد اقصیٰ کی سمت والی محراب ہٹا دی گئی ہے، صرف اس کی سمت پر محراب کا نشان لگا دیا گیا ہے تاکہ شناخت رہے کہ یہ قبلہ رخ تھا۔ عمرہ کرنے والے اور حجاج کرام پورے سال اس کی زیارت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے سب شور کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے ایک سمت عبادت کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبہ کو اپنی امت کے لیے قبلہ مقرر فرما دیا تو اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ کیا تم یوں سیکھ پاؤ گے؟ بلکہ تمہاری اپنی کتابوں میں اس کی گواہی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو پوچھا رخ کدھر کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے چہرے کی طرف۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسلام کی حقیقت گردن جھکا دینا ہے۔ اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا، چونچ رہا اور اس کو یوں کر اور یوں نہ کر کو بلا دیا۔ پس ثابت ہوا کہ تحویل کعبہ کا مقصود اگر تبدیل کرنا تھا تو یہ بھی جانچنا تھا کہ کون اپنے مرشد کریم یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں اپنا رخ تبدیل کرتا ہے اور کون نہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 106 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔